اور پاکستان کے حکمران سن لے، ہمارے 18 جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا۔ بھارت سفل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، اور ہم اس کو تیز کریں گے، اور پورے وشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خواتین رات آپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خیالات ملاحظہ کیے۔ یہ 21 سیکنڈ کا تھاٹ انڈیا کی پاکستان سے متعلق پالیسی کا ثبوت ہے۔ انڈیا پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ لیکن بات اگر سفارتی تنہائی تک رہتی تو شاید اتنی خطرناک نہ ہوتی جتنی خطرناک یہ انڈیا کی جنگی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج نیلم ویلی کے مقام لواد پر انڈین آرمی نے ایک مسافر بس پر راکٹ فائر کر دیا۔ 11 مسافر شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے جب ایمبولینس وہاں پہنچی تو انڈین آرمی نے ایمبولینس پر بھی فائر کھول دیا۔ آج ہی کے دن کوٹلی سیکٹر میں ایک پاکستانی کیپٹن، ایک حوالدار اور ایک لاس نائک بھی شہید ہو گیا۔ بھارت کی طرف سے ورکنگ باؤنڈری اور ایل او سی کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ چند ماہ کے دوران 306 خلاف ورزیاں ہوئی۔ ہمارے 41 شہری شہید ہو گئے، 127 زخمی ہیں، جبکہ 12 پاکستانی فوجی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ بھارت کے عزائم کلیئر ہیں۔ یہ پاکستان کو سفارتی لحاظ سے تنہا کرنا چاہتا ہے۔ یہ افغان سرحد کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گرد بھی داخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دہشت گرد پاکستان کو اندر سے کمزور بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پاک چین اقتصادی راہداری کو بھی سبوتاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ کراچی اور فاٹا میں بھی افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ بلوچستان کو بھی توڑنا چاہتا ہے، اور یہ ہماری توجہ اندرونی ایشو سے ہٹانے کے لیے مشرقی بارڈر کو گرم بھی رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں حالات کی نزاکت کا علم ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قوم کو توقع تھی آج وفاقی کابینہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی، لیکن کابینہ ارکان پارلیمنٹ، وزراء، اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے گھروں کو واپس چلی گئی۔ قوم کا خیال تھا آج کم از کم اپوزیشن ایل او سی کی صورتحال پر ضرور بولے گی، لیکن یہ آج بھی عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے اور پاناما لیکس کے انڈوں سے بچے نکلنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ ہماری قومی سنجیدگی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہو رہا؟ کب ادراک ہوگا؟ ہم کب سنجیدہ ہوں گے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب ہیں، وزیر دفاع ہیں۔ خیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شیخ صاحب۔ خیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایل او سی کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اور روز ہی کیجولیٹیز، روز ہی بری خبریں، پاکستان جواب کیوں نہیں دے پا رہا؟ کہ صاحب پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے، اور لیکن ہم کوئی اپنی طرف سے انیشیٹ نہیں بات کرنا چاہتے۔ ہم اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں ہم اس کا رسپانس دیتے ہیں، اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان پہ زیادہ نقصان جو ہے انفلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ زیادہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، آج بھی جو ہے ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو بغیر پیمنٹ کے ہم واپس بھیجتے ہیں، ان کو پورا جو ہے نا وہ حساب ان کا برابر کر کے بھیجتے ہیں۔ اچھا یہ مسافر بس پہ جو حملہ ہوا ہے سر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کا سویلین کے اوپر حملہ جو ہے وہ تو ایک بڑا بزدلانہ چیز ہے چوئی صاحب، کہ ایمبولینس پہ حملہ کرنا، بس پہ حملہ کرنا، یہ تو ان لوگوں کی ڈیسپریشن بھی ہے، اور ساتھ ان کا جو ایک میں کہوں گا ایک گھٹیا پن ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو جو ہے مار رہے ہیں۔ یہ ورکنگ باؤنڈری پہ بھی ہو رہا ہے، بچیاں شہید ہوئی ہیں آج سے 2 روز یا 3 روز قبل جو ہے۔ تو یہ تو وہ ایک تو سب یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ خصوصاً ہمیں تو زیادہ ہندوستان کی زیادہ بادر کرتی ہے بات
یہ دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ مذہبی جنون یا نسلی جنون کے اوپر جو ہے سیاست کرنی شروع کر دی ہوئی ہے، اور یہ تو ماس مرڈر ہے. یہ مودی جو ہے جو لیگسی لے کے آیا ہوا ہے، جو ورثہ یہ وہاں سے لے کے آیا ہوا ہے، بیگج لے کے آیا ہوا ہے احمد آباد سے، تو وہ وہی کام اب جو سارے ہندوستان میں ہو رہا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں، وہ ان کا جو نوٹوں والا جو ڈیمونٹائزیشن کا سلسلہ تھا اس کے حالات جو ہیں اور زیادہ خراب ہوئے ہیں اس سے. ویسے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں، انڈیا چاہتا کیا ہے جی؟ یہ 306 وائلیشنز ہو چکی ہیں 3-4 مہینوں میں، 41 لاشیں پاکستان نے اٹھائی ہیں، چاہتا کیا ہے؟ یا لوکل ان کی جو الیکٹریٹ ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے کہ جی میں بڑا دلیر ہوں اور میں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے بڑا ملیٹنٹ سٹینڈ لیا ہوا. آپ کو فیل نہیں ہوتا سر یہ جنگ ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کی؟ جی بالکل، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے دو ایٹمی طاقتوں میں یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسکلیشن جو ہے، جس طرح وہ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر جنگ ہوگی تو یہ تباہ کن ہوگی اس سارے علاقے کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے. ایٹمی جنگ اگر دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوئی تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ساری دنیا پہ ہوں گے. ٹھیک، یہ بات طے شدہ ہے. اور میں یہاں پہ انٹروین کروں گا، آپ کے پاس دونوں لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا سلسلہ، یہ سارا شاخسانہ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ جو تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس سے سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ الیکشن والا رزلٹ، اس کے بعد جو سلسلہ جو آنا ہے، الیکشن دو آنے ہیں، وہ بیسیکلی ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا جس کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا سر کہ سرتاج عزیز صاحب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت اس موقع پر پاکستان کو وہاں جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا جو بیان تھا آج سے کوئی 2-4-5 روز قبل تھا، لیکن میں کوئی شورٹی کے ساتھ یا 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت جو ہے اس کو ریویو کرے. اب یہ موجودہ جو آپ کی سر ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا ہمارے مشیر خارجہ کو جانا چاہیے انڈیا اب اس صورتحال میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے نا ریویو کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کیا جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے اس وقت اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی رسپانس یا کوئی اچھی خبر ہمیں ہندوستان سے کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. راج صاحب آپ سے بھی یہ سوال کہ جو ہمارے ڈائلاگز ہیں، پاکستان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کیے جائے، انگیج کیا جائے. سرتاج عزیز صاحب کیونکہ بہت نرم دل آدمی ہیں اور ان کی پوری خواہش تھی کہ وہ ہارٹ آف ایشیا میں شریک ہوں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے پاکستان کو؟ ایسا ہے جی کہ دیکھیے کوئی فورم ہمیں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. میری ذاتی رائے، ویسے تو بے شک میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں، چونکہ ہندوستان آپ کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے. تو اب اگر آپ وہاں پر موجود نہ ہوں تو پھر ہندوستان کو کھل کر موقع ملے گا ہمارے خلاف بات کرنے کا. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، اس پہ غور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کے مواقع نہیں فراہم کرنے چاہیے کہ پاکستان کی عدم موجودگی میں وہ فائدہ اٹھا سکے. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، گو کہ یہ بغیر تو یہ پسپائی والی بات نظر آتی ہے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ کو جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی مطلب ارد گرد کے ممالک شریک ہوں، پاکستان کو وہ فورم چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن دیکھیے سارا کانفرنس تھی سر انڈیا کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی. آپ کے سامنے راج ناتھ سنگھ آئے تھے جب وہ کانفرنس درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ انڈیا مسلسل بیسی کر رہا ہے نا سر ہماری، اور پھر ہماری طرف سے جانا چاہیے. پھر وہاں بات یہ ہے کہ دشمن کے دارالخلافے میں جا کر اگر آپ اپنی بات کریں گے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ آپ اس کے سینے پر وہاں جا کے مونگ دلیں، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. ابھی دس ہے ڈیبیٹیبل پوائنٹ. اب بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہندوستان کی دو چیزیں، ایک ہے ہندوستان کے اندر حکومت کا جو اس کی پالیسی، ایک ہے ہندوستان سے باہر. جس طرح خواجہ صاحب نے کہا ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ میں وہ کہتا ہے میری 56 انچ کی چھاتی ہے اور یہ کروں گا وہ کروں گا، جو بھی آپ اس کا کلپ سنا رہے تھے وہ مطلب وہ کرنا چاہتا ہے. چونکہ نارتھ جو ہے انڈیا کا
اس میں اینٹی پاکستانی جذبات کو بارے میں آسانی رہی ہے حکومتوں کو، ہمیشہ یہی رہی ہے. اب اتر پردیش کا الیکشن ہے، پنجاب میں بھی آنے والا. اب دیکھیے اس کو دہلی میں شکست ہوئی تو اس کے بعد اس کو بہار میں بڑی کراری شکست ہوئی تھی اس کو وہ ایک تو یہ ہماری لاشوں پہ وہ اپنے الیکشن نہ لڑے نا. ہم تو ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم کیوں لاشیں دیں مودی کو کہ وہ اپنا الیکشن جیتے. میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات ہے ہندوستان ایک باہر کا رخ ہے. باہر کو یہ وہ دیتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر جو اس نے ایک ڈرامہ کیا. میں دفعے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اڑی کا جو واقعہ ہندوستان کا اپنا انڈین آرمی کا تو میں نہیں کہتا، لیکن راہ کا ضرور ہے وہ واقعہ. اب بات یہ ہے کشمیری، دیکھیے بات یہ ہے کہ ادھر بھی کشمیری کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، ایل او سی کی اس طرح بھی اٹھ رہی ہیں، اور ورکنگ باؤنڈری پر بھی زیادہ اکثر کشمیری مہاجرین آباد ہیں. اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، وے فارورڈ کیا ہے، اس کا اصل بات یہ ہے یا وے فارورڈ. اس کے لیے یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ یہ حکومت پاکستان اکیلا کا کوئی مسئلہ ہے، نہ پاکستان کی کسی شہر میں، یہ 18 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. اب اس میں چاہیے کنسنسس چاہیے، جس کی آپ کی بات کا بھی تھوڑی دیر بعد میں خود پریشان رہتا ہوں کہ بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں اس وقت. یعنی ایشو یہ ہے کہ ہماری باؤنڈریز جو ہیں وہ سیف نہیں رہی، وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. اور ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ چھوٹے ایشوز ہیں، لیکن ہم نے ان کو بڑا بناتے جا رہے ہیں. اگر میں اس کو ہاتھ جوڑ کر کہ بات یہ ہے کہ میں میڈیا سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا قومی جو اس میں ہے نا، وہ جو اس کے جو اس میں جو اس کی چیزیں ہیں اس کے اندر ترجیحات کا تعین کریں. آج میرا مطلب ہے کہ ایک سویلین بس پہ انہوں نے فائر کیا، انہوں نے ایمبولینس پہ کیا. یہ نازی جرمنی نے بھی کیا سیکنڈ ورلڈ وار. دنیا کے اندر اصول ہیں، یہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے، یہ جنگ کے اصول ہیں. میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا، میرے دوست نے ان سے ملنے گیا میں، تو ایک وہ واقعہ سنا رہے تھے اس کا نارتھ افریقہ میں اس پہ امبش کرنا تھا اس کو. تو جرمن اور انگریز برٹش آرمی دونوں ملے، ایک جرمن فوجی انجرڈ ہو گیا تھا، اس کو بچایا، دونوں نے اتفاق کیا. اس کے بعد بے شک ہوا کہ امبش ہوئے جرمن بعد میں، لیکن انہوں نے اپنے زخمی کو نکلوایا وہاں سے. یعنی یہ صورتحال تھی. ہندوستان جو کچھ کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس کرے. آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں، میں یہ آپ سے گزارش ہے، میڈیا سے گزارش ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کیجئے، ملک کی ترجیحات کا تعین. دیکھیے رائے صاحب، آپ کے سامنے آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہم ساری پولیٹیکل جماعتوں سے یہ بھی عرض کر رہے ہیں، حکومت سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کے ایک لاہ عمل طے کر کے پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے مشیر خارجہ کو جانا چاہیے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں. دیکھیں جی، بات رائے صاحب نے صحیح کہا ہے، تو ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے ایک لحاظ سے غیر اعلانیہ وہ جنگ کی سی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. نہ صرف وہ لائن آف کنٹرول پہ، بلکہ وہ بحری بھی ان کی آبدوز آئی، پھر وہ ڈرون بھی آیا، اور وہ میزائل انہوں نے وہ میزائل انہوں نے لانچ کیا، نیوکلیر میزائل، اور جاسوسی بھی، ہر چیز وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا ہے، ویسے تو 4 ماہ سے یہ شروع ہے کہ وہ پہلے سمانی سیکٹر پہ 7 فوجی شہید ہوئے، پھر کھیرٹا چڑوئی میں 4 بچوں کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر انہوں نے نکیال میں 4 لوگوں کو شہید کیا. اور آج جس طرح آپ نے وہ دکھایا کہ بس پر حملہ اور ہمارے 3 فوجی آج بھی شہید ہو گئی. یہ محسوس ہوتا ہے انڈیا کلیئر ہے پاکستان کے معاملے میں، لیکن ہم کلیئر نہیں ابھی تک. ہم بالکل کلیئر نہیں ہیں. اس میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی وہ پروٹیسٹ تو لانچ کرنا چاہیے. یہ کافی نہیں جو جیسے فارن آفس میں روز کبھی انڈین ہائی کمشنر کو بلا لیتے ہیں. وہ ہم جب اسکول میں ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے آپ کے مار کے دیکھ، بالکل وہی صورتحال بنی ہوئی ہے. وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کتنے احتجاجی مراسلے پیش کر رہے ہیں، روز آپ 5 کرتے جا رہے ہیں، وہ اسی طرح وائلیشن کرتے جا رہے ہیں. صحیح بات. 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک جہاز جا رہا تھا، انڈیا نے اس کو اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی اور وہ ڈائیورٹ ہو گیا جہاز. اب وہ یہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. انڈیا انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ باؤنڈری جو ہے ایل او سی ہے اس کے اوپر وائلیشن کر رہا ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ پرابلم پیدا کر رہا ہے، بلوچستان کے اندر کر رہا ہے، فاٹا کے اندر کر رہا ہے، کراچی کے اندر کر رہا ہے. تو ہم کہاں تک برداشت کریں گے؟ کتنی دستاویز دیں گے؟ کتنی بار احتجاج کریں گے؟ یہی میں نے کہا نا، اس پہ ہمیں کوئی سوچ کے اور کوئی معذرت خانہ رویہ ترک کر کے کوئی ٹھوس لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اور جیسے آپ کے ذہن میں کیا سر ٹھوس لائے عمل کیا؟ ٹھوس ایک تو انٹرنیشنلی میرا خیال ہے کہ زیادہ اس مسئلے کو وہ اٹھانا چاہیے. اب باہر جاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ بھی، کچھ ایم این ایز بھی ہالیڈیز کے لیے انہوں نے بھیجے ہوئے تھے. حالانکہ فرینکلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے
they get ample opportunity to hear India and Pakistani point of view. وہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سننا چاہتے ہیں. چلو ہمیں کسی کو نہیں وہ بھیجنا چاہتے تھے تو کم از کم آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جو ہماری آزاد کشمیر چیپٹر ہے وہ سب اچھا بولنے والے ہیں, ان کو ہی بھیج دیتے. اس کا ہر وقت میں کشمیری کو ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی الگ سے میں آپ سے یعنی الگ ایک وقت الگ ہونا چاہیے کشمیریوں کا اور ایک پاکستان کا الگ سے. بات یہ ہے, ایک تو میں یہ بات کہ بائی لیٹرلزم نہیں چلے گا کشمیر پر انڈیا پاکستان, اس لیے کہ ہندوستان نے اپنے پاس وہ رکھا ہوا ہے سوئچ آن آف کرنے کا, جی آج بات کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. مثلا آج ہمیں آپ کی ٹیم کو 6 مفت کے پوائنٹ مل گئے کہ ہندوستان نے وہ لیڈیز کا جو کر دیا کہ جی ہم نہیں کھیلتے خواتین کی. میں جو عرض کرنا تھا, میں سلطان محمود صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ وقت ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کا. انٹرنیشنلائز کریں گے یہ اور میں بالکل ٹھیک. میں صاف آپ میں ابھی گیا تھا یورپین یونین میں گیا تھا میں, یہ ہم کریں گے یہ. تو اس میں یہ ہے کہ بات اصل فریقی سنی جائے گی. اب تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. میں آج سرتاج جی صاحب سے ملا تھا, گھنٹہ ان سے بیٹھا رہا, ان سے اسی موضوع پر گفتگو ہوئی. اور پتہ ایک بات مجھے خوشی ہوئی کہ کشمیر کے بارے میں حکومت ایک مؤثر جو ہے نا پرو ایکٹیو پالیسی کی تشکیل دے رہی ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو بھی بلائیں گے. یہ میری خوشی کی بات ہے. کب مکمل ہوگی سر پالیسی؟ دیکھیے میں پالیسی نہیں بنائی, ہم نے جو گلبشن یادیو ہے سر اس کے اوپر ڈوزیر تیار نہیں کیا. میری گزارش ہے, بعض چیزیں جوش سے کرنی, بعض چیزیں ہوش کر. انڈیا آپ کو ہمیں انڈیوس کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے جال میں پھنسے. ہم نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا, ہم نے اس کے پلینگ فیلڈ پر نکلنا. یہ میری بات جو صاحب یہ سن لے کہ ہندوستان بڑا عیار اور مکار ہے, وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے. ہم نے پھنسنا نہیں اس کی بات میں, اس میں نہیں آنا. ہم نے اپنی فیلڈ سے جانی, اس کی فیلڈ پہ نہیں کھیلنا. ہم نے جانے تو نہیں دینے نا کہ ہم اس لیے نہ پھنسیں اس کے ٹریپ میں کہ ہم پچھلے 2000 سال تک یہ لڑتے رہیں, اپنے کو 4000 سپاہی ہم شہید کروا لیں, روز گولے باری ان کی برداشت کریں, روز اپنی بسوں پہ ان کے حملے برداشت کریں. سر ہم نے جواب تو دینا پڑے گا ہمیں. دیکھیں دو طرح سے ہے نا, میں عرض کروں نا. ایک تو ہے کہ جو وہ کرتا ہے ایل او سی پر آپ نے اس کا جواب. اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں ایل او سی پر, بٹوین انڈین آرمی اور اپری ٹروپس کے درمیان میں رہتے ہیں, زیرو لائن پر. ہندوستان نے کچھ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر اس کے بعد وہ لے گیا پیچھے. اب اس نے کیا کیا, نئی چال یہ چلی ہے جو اس نے اپنی جو بڑی گنز پوزیشن کو اس نے اربن ایریا کے قریب رکھا ہوا. اب ہم تو ادھر نہیں مار سکتے نا, اس طرح کا نقصان تو نہیں کر کے ان کی بس پر فائرنگ کرے. مسلمان ہے, کشمیری ہے, وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے. اس کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج اس کے لیے کوئی نہیں ہے, وہ کشمیری کو مار رہا ہے, اس کے لیے جو کچھ کر رہا ہے. ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری توجہ تھی سری نگر, جو کچھ کشمیر ہو رہا ہے وہ توجہ ایل او سی کے اوپر. یہ ہے ہندوستان کی چال ساری, اس کو نہیں کامیاب ہونے دینا میں نے. ٹھیک ہے, میں وقفہ لوں گا, لیکن وقفے کے بعد راج صاحب آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا, بیرسٹر صاحب آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم انڈیا کی چال بازیوں کو سمجھتے ہیں, لیکن کیا ہمارے پاس بھی کوئی حل ہے, کیا ہمارے پاس بھی کوئی پلان ہے, اور اگر ہے تو اس کو ہم استعمال کب کریں گے. چھوٹے سے بریک اور آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہماری طرف سے جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بڑے دلچسپ قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ انڈیا جان لے, ہم آخری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, ہم ایک زندہ قوم ہیں, چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے, اور ہم آخری ہندو کا پیچھا کریں گے اور ایٹم بم ہمارے پاس چلا دیں گے. لیکن یہ ساری دھمکیوں کے باوجود ہم صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اس طرف سے دوبارہ جواب آ جاتا ہے ہماری, اور فزیکلی جواب آ جاتا ہے. تو ہمارے اندر کمزوری کیا ہے جی بیسیکلی؟ دیکھیں جی, کوئی سیاسی بات نہ ہو جائے, چونکہ بات اور ہو رہی ہے, اس میں تھوڑا سا مودی نواز شریف صاحب کا بھی ایک جو تھوڑا سا رابطہ تھا, اس وجہ سے ہمیں گلا ہے کہ اس طرح گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی نہیں رہی. انٹرنیشنلی بھی ایک تو ہوتا ہے نا بھائی لائن آف کنٹرول پر کیا کرنا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکی. جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی کرنا چاہیے, اور ایسا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا پرووک بھی کرنا چاہتا, اس میں بھی نہیں آنا چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے. اسی کا انتظار کرتے رہیں کہ انڈیا پرووک آ رہا, ہم پرووک نہ ہوں اور لاشیں اٹھاتے رہیں, تو اور لاشیں گرتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اب ہمیں کوئی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اور کم از کم انڈیا کو یہ تھریٹ رہنی چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. چونکہ جب تک ان پر کوئی وہ ایسی تھریٹ نہیں ہوگی تو وہ تو یہ کرتا رہے گا. ہم کیونکہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا اب کے مار, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں مارا ہے, پھر یہ کہہ رہا ہے اب کے مار, جواب کوئی نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں دے رہے, جواب کوئی نہیں دیں گے, ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے, صرف کہتے رہیں گے کہ ہم نے بھرپور جواب دیا, تو پھر تو اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا, وہ تو آپ کے اوپر حملہ کرتا رہے گا. یہی بات ہے جی, they have to be stopped at some stage, کہ اس سے آگے نہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ایک انفارمیشن کہ وہ ڈی جی ایم او نے بات کی ہے انڈین ڈی جی ایم او کے ساتھ,
تو آئی ہوپ کہ انہوں نے یہ کلیئر کو میسج دیا ہو انہیں، اور یہ نہ کہا ہو کہ چلو آئندہ نہ کرنا، کچھ یہ کہا ہو کہ جی ہم بھی کریں گے. تو چونکہ جب تک یہ تھریٹ نہیں ہوگی، ادروائز تو یہ ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں گے اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر ہمارے لوگ جو لائن آف کنٹرول پا رہے ہیں، جیسا راج صاحب نے کہا کہ آگے ہیں، یہ بھی ان کی ایک سازش ہے کہ وہ لوگ پیچھے ہو جائیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ وہیں رہیں اور ان کو ہر قسم کی ہم سپورٹ دیں. صحیح. اور یہ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ زیادہ. ویسے تو ہمارے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی زیادہ ایک لحاظ سے بنتی ہے، لیکن ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ان کو چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ پاکستان کو، گورنمنٹ آزاد کشمیر کو اتنے وسائل دینے چاہیے کہ ہم ان کی لک آفٹر کر سکیں، ان کی داد رسی کر سکیں، ان کو ہم سپورٹ دے سکیں، اور وہاں پہ تاکہ وہ رہ سکیں، تاکہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. تو اگر لوگ وہاں سے پیچھے آ جائیں گے تو وہ تو اسٹریٹجیکلی ہم وہ لوز کریں گے. ویسے دو چیزیں، ایک مشورہ ہے چھوٹا سا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ایک سوال بھی آپ کا. یہ فرمائیے کہ فنڈز کا ایشو تو نہیں ہے کوئی آزاد کشمیر میں؟ آپ پہ اپروپریٹ فنڈز ہیں جس میں جب کیونکہ وہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو آپ ان فنڈز کے ساتھ ایمرجنسی کو سے نپٹ سکتے ہیں یا آپ کو مزید فنڈز چاہیے؟ دوسرا یہ ہے سر کہ آپ آزاد کشمیر کی جماعتوں کو ساتھ بٹھا کے، بیرسٹر صاحب ہیں، چودھری عبد المجید صاحب، ان سب کو بٹھا کے تو ایک وفد تیار کریں، اس وفد کو باہر بھجوائیں آپ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں، تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. جی شکریہ آپ کا. جی پہلی بات یہ ہے کہ ایل او سی کا ایک ہم نے ایک بنایا ہوا پیکیج ایک ہے، اس میں 6 ارب روپے لگنا ہے تاکہ لوگ پیچھے نہ آ سکیں، اور قریب ہی وہ ایک 6 لاکھ روپے کا ایک بنکر بنتا ہے، کمیونٹی بنکرز ہیں. اب 6 بلین ہمارے پاس نہیں ہے، میں آپ کہہ دوں کہ نہیں ہم کریں گے. اس کے لیے جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے ہماری منسٹر آف کشمیر افیئرس کے ساتھ کہ ہمیں وہ یہ اضافی فنڈز فراہم کر سکے. باقی جو ہے جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو جان کا بدلہ تو نہیں ہے لیکن 6 ارب روپے تو فوری طور پہ آپ کو چاہیے حکومت پاکستان سے، چاہیے ہمیں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ وہاں پر وہ بنا سکے، اس کے مطابق بنا سکے. گورنمنٹ سے آپ نے کیا؟ جی اور گورنمنٹ کو تیار بھی ہے؟ جی کیا، بات کی ہوئی ہے اور وہ بات کی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ حکومت پاکستان کشمیر کے بارے میں خواہ میاں صاحب ہمارے، سچی بات یہ ہے کہ وہ بڑے ہمارا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی، بالکل آپ نے بات کی، آزاد کشمیر کی اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. میرا سلطان محمود صاحب کے ہم دونوں کا کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ اے پی سی بلوائیں نا سر، پاکستان کے اندر ایک رواج ہے اے پی سی کا، آپ بلوائیں اور پھر وفد بھی تیار کریں، اس کو باہر بھیجیں بھی. ہم نے ایک بلائی تھی، بیرسٹر صاحب اس دوران باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، یہ اسی کام میں مصروف رہتے. بیرون دنیا میں ان کی اپنی بھی ایک اللہ کے فضل سے ان کی اپنی ایک وہ ہے ایک خدمات اس بارے میں، تو ہم جلدی بلا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک وفد بھیج رہے ہیں. ہم ساری سیاسی جماعتیں کریں گے. اچھا اس پہ یہ تھا کہ ہم نے اب طاقت کے اور بہت سارے مراکز ہیں، مثلا بیجنگ ہے اپنا، یہ ماسکو ہے، اس طرح سے یورپ اب ایک الگ بلاک ہے اس کا، اس طرف تو بیٹھ کر آپس میں دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس وفد کا جانے کا ایک فائدہ ہو سکے باہر. اس طرح کا نہیں، اور تیاری کر کے وہاں کمیونٹی کے ساتھ بات کریں. ڈائسپورا ہمارا وہاں پر بڑا وائبرنٹ ڈائسپورا اللہ کے فضل و کرم سے یورپ کے اندر، ان سب کو انگیج کر کے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. انشاءاللہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ یہ مشورہ ہوگا، باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا. تو جس طرح آپ نے کہا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایسا وفد جو ہے ایک بڑا لیول کا وفد آزاد کشمیر کا ضرور. اچھا ایسا یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے لیڈرز ہیں ہمیشہ ایک بڑا دلچسپ سا بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوئی تو بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جنگ نہیں ہو رہی جو اس پہ 306 وائلیشنز ہو گئی ہیں ورکنگ باؤنڈری اور ایل او سی پہ، اور 41 لوگ شہید ہو چکے ہیں، فوج وہ شہادت پا رہی ہے، تو آپ اس کو جنگ نہیں سمجھتے؟ تو اور جنگ کون سی ہوگی جس میں انڈیا کو زیادہ نقصان میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ہمارا آپ کہہ رہے تھے نا رسپانس، پاکستان کا جو رسپانس ہوگا نا وہ انڈیا سے زیادہ ہوگا. وہ جو چاہتا ہے، میں مثال کے طور مثلا وہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ نیچے اپنے ٹیٹوال، آپ ٹیٹوال کے پیچھے اس کا فوجی ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹر پاکستان کو پھر ادھر کرنا پڑے گا. وہ پھر ہماری ذرا رینج بڑھ جاتی ہے اس کی، تو اس سے جو ہے نا پھر وہ اگلا ایک لیول ایسا دیکھیے بس اوقات ہوتا ہے آپ جاتے پھر تھنگز گیٹ آؤٹ آف کنٹرول فرام یو. ہم نے وہ نہیں کرنا. میں آپ کو چونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر ہم نے رسپانس کرنا جو ہم کریں گے وہ اس کے نسبت بہت زیادہ ہوگا، جس کے ساتھ آگے معاملہ اور آگے چلا جائے گا. بات یہ ہے جنگ کا خطرہ ہے، جنگ کا خطرہ. دیکھیے میں ابھی جنگ نہیں ہو رہی سر، اس کو جنگ نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ اس طرح کی جنگ نہیں ہے. یہ مطلب ہے یعنی اس میں صرف ہم مر رہے ہیں اس لیے جنگ نہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فوجی ہندوستان کے 41 مرے، ٹھیک ہے، میرے شہری شہید. اب میں جواباً ان کے شہری تو نہیں مار سکتا، وہ بھی کشمیری ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری فوج نہیں کر سکتی یہ کام. تو اس میں یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں مؤثر
پرو ایکٹیو فارم جو ہے پالیسی کے تحت ایک اس کے اوپر جو ہے کشمیر اسپیسیفک ہندوستان جیسے ہمیں کرنا چاہتا ہے کہ جی ہمیں وہ جو کہہ رہا تھا کہ اس کو میں اکیلا کروں گا. میں آپ کو دعوے سے بات کرتا ہوں, جو آپ کشمیر کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن دنیا کے آگے رکھیں گے ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن کون ہے, لیکن وہ کون ہے, وہ یہ اور میں جب کریں گے آگے. کیونکہ جب وہ انڈیا پاکستان کو بند کرتے ہیں نا تو پھر وہ چونکہ ہندوستان بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, دیکھیے دنیا پیسے کے زور پر چلتی ہے جی, ملٹی نیشنلز کے بڑے چکر ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات ہے, جب میں یہ بات کریں گے تو بات ہماری ضرور سمجھے. میں بھی ہو کر آیا ہوں ادھر سے یورپین یونین سے, بات سنی جاتی ہے کشمیری کو, کوئی ایسی بات نہیں. رائے صاحب وقفہ لینا ہے, یہ آپ کی تجویز بہت درست ہے کہ جب ایک وہ پارٹی جو متاثرہ پارٹی ہے جب وہ بولے گی تو لوگ زیادہ سیریس اس کو لیں گے, لیکن میرا خیال اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے وفد بنا کے دنیا کو بتائیں گے کشمیر کے ساتھ وہ کیا رہا ہے. چھوٹ سپرے کو بریک ہوتا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, پاناما لیکس کا ایشو ہے, اس کے بعد آپ جو سندھ کے حالات ہیں, بلاول صاحب کے بیانات ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. آپ محسوس ہی کرتے کہ یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کا نقصان کشمیر کاز کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ماضی میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی سب پارٹیاں گٹھی ہوئی ہیں, اور عموماً یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے سب پارٹیز کو گٹھا کرنے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کئی دفعہ گٹھے بیٹھے ہیں. تو کشمیر پہ تو میرا خیال ہے کہ مل جل کے بات کرنی چاہیے, اور یہ ڈومیسٹک ایشو تو چلتے رہتے ہیں, یہ تو چلنے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو سمجھائے نا آپ, مثلا آپ دیکھیے کشمیر کا جو ایشو تھا اس پہ جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں آپ کی پارٹی گئی نہیں, وہ اس وقت بہت ہائپ وہ کریٹ ہوئی تھی, اور وہ پھر کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں, اور پھر وہ قائل کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ کے بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہے ہمیں. خالی وہ یک طرفہ بات تو نہیں ہوتی جیسے رائے صاحب کہہ رہے ہیں. آپ تو ابھی کہہ رہے تھے ہونا چاہیے, پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں نے کہا اکٹھا ہونا چاہیے. اب دیکھیے اگر آپ کی پارٹی پارلیمنٹ ہی نہیں جا رہی تو فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے جانا, اپوزیشن کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے. لہذا ان کو یہ بتانا چاہیے تھا. طیب اردگان کا جو خطاب تھا اس وقت بھی نہیں گئی, تو اب تو کشمیر پہ ایل او سی پہ جو اتنی صورتحال ہے, اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو ضرور جانا چاہیے پارلیمنٹ میں. میرا خیال ہے اگر ان سے بات پہلے کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کشمیر بتانے والے جو کوئی بات ہی نہیں نا سر, اس میں ان کو خود احساس ہونا چاہیے. پارلیمانی جو سیاست ہے اس میں گفت و شنید سے بات چلتی ہے. ایک اور بریسٹر صاحب جو ایشو ہے پاکستان کا کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, آزاد کشمیر کی, تو ہماری پارٹیز, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مظفر آباد جاتی. الیکشنز تھے, وزیر اعظم صاحب گئے, سارے وزراء وہاں جا کے وفاقی بیٹھ کے, عمران خان صاحب وہاں تشریف لے کے خطاب کیا انہوں نے, بلاول صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے. لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوا تو اب یہ ساری پارٹیز کشمیر کو بھول گئی ہیں. تو سر آپ اس بات پہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے ان کو جانا چاہیے, اور میں نے تو کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت زیادہ ذمہ داری بار بار میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کی کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں سر؟ خان صاحب کو لے کے جائیں مظفر آباد, آپ لے جائیں گے, لے کے جائیں نا سر, اب کشمیر کو اب ضرورت ہے. بالکل لے جائیں گے, لیکن اصل میں اس وقت ضرورت فنڈز کی بھی ہے, اور وہ گورنمنٹ دے سکتے ہیں. عمران خان جا کے اچھی سی وہ سپیچ کر لے گا لیکن فنڈز نہیں دے سکے گا. سر حوصلہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پیسوں سے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رائے صاحب یہ فرمائیے گا, آپ وزیر اعظم صاحب کو لے کے جائیں نا سر, وہ مینسٹر صاحب نے بات کی ہے, آپ کے وزراء, وفاقی وزراء الیکشن کے دوران وہاں پہ مستقل بیٹھے رہے, اب ان کو لے کے جانا کہ کشمیر کو ضرورت ہے. آپ میں عرض کرتا ہوں, برجیت صاحب کل ہی گئے ہوئے تھے, چڑوئی گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم پاکستان جب گئے, ایک تو خیر پہلے آئے تھے الیکشن کے بعد, الیکشن تو تھے ہی نہیں, ادھر بیمار تھے. اس کے بعد وہ تشریف لائے, جب باہر جانا تھا انہوں نے ایک دن پہلے مظفر آباد, اور حلفاً میں آپ سے کہتا ہوں, میں کوئی کسی کی تعریف کیے بغیر, تعریف میرے اللہ کی ہے, لیکن کسی کی اچھی بات ہے تو کرنی چاہیے. کہنے لگے میں اپنی نہیں سنانا آیا آج آپ کو, میں آپ کی سننے آیا ہوں کہ میں نے کل کیا بات کرنی ہے یو این کے اندر, میں نے عالمی لیڈر سے ملنا تو میں کیا بات کروں گا. اور میں دعوے سے آپ کو بات کرتا ہوں کہ 80% باتیں وہی تھی جو ہم نے ان سے کی. وہ آئے جانے سے پہلے, ابھی آ رہے ہیں دسمبر کے غالباً پہلے ویک میں آئیں گے وزیر اعظم. سر ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ مظفر آباد میں بیٹھ کے بیٹھیں گے, قوم سے خطاب کریں. بیٹھیں گے لائیو بالکل بیٹھیں گے, کریں گے. کشمیریوں میں بیٹھا ہوں, میں خود کشمیریوں کے ساتھ کھڑے. میں کروں گا. بات یہ دیکھیے, جس طرح اس شخص نے اس کی برہان بانی کی بات کی تھی جنرل اسمبلی میں, یعنی میں آپ سے عرض کروں, اچھا پاکستان کے لیے ہمارے سارے سیاستدان میرے لیے قابل احترام ہیں. میں پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا, مناسب نہیں لگتا کشمیری کسی کا. عمران خان صاحب آئیں, بلاول صاحب آئیں, اپنے وہ سردار عزیز صاحب آئے, اپنے سردار صاحب آئے,
उस तरफ LOC पे कश्मीर के बड़े हौसले बुलंद होते हैं, वो कहते हैं हमारी ओनरशिप है तो पाकिस्तान सर ये में। आप जाए ना इमरान खान के पास, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर की हैसियत से आप इमरान खान साहब के पास जाएं, आप बिलावल साहब के पास जाएं, आप दोनों बिलावल को साहब दावत आए, मुझे दें, मिले थे। दोनों को दावत दें ऑफिशियली कि वो मुजफ्फराबाद तशरीफ लाएं ताकि कश्मीरियों को पता चले कि पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत उनके साथ खड़ी है। बिलावल साहब आ रहे हैं, मैं उस दिन गया था वहाँ, वो उनके फातह पढ़ने के लिए इसकी जहांगीर बदर साहब की, जहांगीर बदर साहब की, वो भी तशरीफ लाए हुए थे, तो उनको मैंने दावत भी दी कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आप हमारे मेहमान हैं, बल्कि उन्होंने कहा नहीं आप मेरे होंगे, मैंने कहा नहीं आप आज़ाद कश्मीर आप हमारे होंगे। तो ये बात ठीक है आपकी, मैं कोशिश करके सब हज़रात से कि वो आज़ाद कश्मीर चलें, यकजहती का सबूत दें, और मैं ये टानिक है कश्मीरियों के लिए उनकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। ये मतलब है जब पाकिस्तान से लीडर आते हैं वहाँ पर बात करते हैं कश्मीरियों के साथ, तो उनसे उसमें बुलंद होते हैं, और उसके अंदर वो जो है ना रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है कश्मीरियों के अंदर कि हमारी ओनरशिप है। अच्छा राय साहब, इसमें एक और है कि हम जो बयान देते हैं ना उसमें हमेशा आलमी बरादरी को कहते हैं कि आलमी बरादरी इंडिया को रोके, भारत को रोके, अपना किरदार अदा करे, लेकिन जब हम अपने हमारे किरदार की बारी आती है तो बड़े ढीला ढाला किस्म का बयान देते हैं। हमसे ज्यादा बेहतर किरदार तो चाइनीज अदा कर देते हैं, हमसे बेहतर बयान तो टर्की दे देता है कश्मीर पे। तो अपनी लीडरशिप को यह भी समझाएं कि बयान किस किस्म के होने चाहिए, वो ढीले नहीं होने चाहिए। ये नहीं, मैं देखिए अब जो बात जो उन्होंने की थी वहाँ पे जनरल असम्बली के अंदर, तो वो तो मेरा ख्याल है अब बात यह है, अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि मीडिया में ऐसा हो गया हुआ है कि जब तक कोई वो शेख रशीद साहब की तरह मार्क्स का गुफ्तगू ना करे तो मज़ा, वो लोग कहते मज़ा नहीं आता। तो बात यह है कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में संजीदगी होती है, तो उसमें उसको संजीदा, उसको बात। अब मोदी की आप तकरीर सुना रहे थे, अब ये इसको मैं बाहर गया था ना, हमने कहा ये बूचर ऑफ गुजरात है, ये जो आज हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, उसकी जो गुफ्तगू है वो एक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू नहीं है, वो एक आम आदमी की गुफ्तगू है, या कोई जो आदमी उसको कोई जिम्मेदारी ना उसकी गुफ्तगू है। तो लेकिन सर वो आम आदमी जो है, बुचर ऑफ गुजरात जो है, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब साड़ियाँ लेके चले जाते हैं सर, उनके घर खुद ही चले जाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं उसके लिए। पहले सर ये पॉलिसी बननी चाहिए, एक मुकम्मल पॉलिसी। देखिए बात यह है कि हमने, देखिए बात ये हमसाये तब्दील नहीं होते, मैं आपसे अर्ज करूं सर ये इंडिया को भी सोचना चाहिए, उसको भी सोचना, उसको ना हिंदुस्तान हम उसको खत्म ना वो हमें कर सकता है। इसके लिए कि हमसायों के साथ बेहतर तल्लुकात जरूरत है। फर्ज कीजिए कि अगर हिंदुस्तान कश्मीर पर बातचीत करता है या ये शरारत न करे तो उसको बेहतर है ना बनिस्बत जो आज की सूरत हाल है। तो उसके लिए आपको जेस्चर करना, बात यह है कि देखिए पाकिस्तान जिस मुश्किलात के शिकार है, इसमें पाकिस्तान ने मजीद अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी। ये ऐसी बात है, मैं बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, मैं अल्फन कहता हूँ कि अगर हुई, मैं दावे से ये बात करता हूँ, मैं भी साथ खड़ा होगा तो फ्रंट पर लड़ने के लिए। लेकिन यह है कि उसमें होश में और जोश में फ़र्क होना चाहिए आपको, और हिकमत अमली तकाजा बात करते हैं कि हिकमत अमली से आगे चले। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि ये जो एक नई सूरत डेवलप हो रही है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर वो इंडिया ने हमारे लिए खतरनाक बना दिया, ईरान का बॉर्डर इंडिया वहां पे उसको सख्त बनाता जा रहा है, वो एक लॉन्चिंग पैड बन गया इंडियन जासूसों का। बलोचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है जो इंडिया ने पैदा कर ली वो भी, और इंडिया कहता है कि हम बलोचिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने वहां पे बहुत पीछ बो दी है, वो इंडिया इसको तस्लीम करता है। सी पैक पे जो उनके बयान हैं कि हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, ये आप जहन में रखें। कराची के अंदर जो एक जासूसों का नेटवर्क है उसको पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अब LOC के ऊपर जो सूरत हाल वो भी आपके सामने, तो ये नहीं महसूस होता कि इंडिया हमें घेर रहा है हर तरफ से, लेकिन हमें एहसास नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये आपने सही वो तजिया किया, ईस्ट का भी, वेस्ट का भी, ईरान का भी, बलूचिस्तान का भी। इस पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई हमें एक तगड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए ना, बार बार अगर इंडिया करता है, क्या करना चाहिए सर? मतलब जैसे इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ उनको एज होता है वहाँ पे वो ये हमारे फौजियों को भी शहीद करते हैं, हमारे बच्चों को शहीद करते हैं। तो जहाँ हमें एज हासिल है कि हमारी पहाड़ी ऊंची है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। ताकि मैं समझता हूँ कि जंग शायद ना इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं, और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें एक थ्रेट रहनी चाहिए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें ये हो कि हम वो करते जाएंगे, ये बोलते नहीं है, तो वो तो फिर ये काम जारी रहेगा फॉर हाउ लॉन्ग। इसलिए कोई मेरा ख्याल है उनको भी तगड़ा करना चाहिए, और हम कश्मीरियों को भी कोई तगड़ा सा कदम उठाना चाहिए। उसमें मेरी एक तजवीज़ है बल्कि
کہ میں نے یہ ملین مارچز کا سلسلہ 2 سال پہلے شروع کیا تھا ٹرافالگر اسکوائر سے ڈاؤننگ اسٹریٹ، پھر یو این کے باہر ابھی 27 اکتوبر کو برسلز میں وہ ملین مارچ کیا تھا۔ ہمیں یہ ایک شیپ بنانی چاہیے کہ ہم کسی پوری ٹائم دنیا میں جا کے، پوری دنیا میں بھی جا کے نہیں، لائن آف کنٹرول پہ ٹھیک، ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی کہیں، یہاں سے بھی ہم سارے اکٹھے ہو کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے سب لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھیں اور برلن وال کی طرح لائن آف کنٹرول کو رون ڈالیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ خواجہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، اس میں بہت سے اچھے نقطے ہیں، ایسے نقطے ہیں جن کو قابل عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔